اور جب دین پر ایسے حملے ہوں تو ایمان کے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ ہم سے تو کوئی ایک جو ہے وہ ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے اور بہت دلیل والے انداز میں بول دیتا ہے اور بہت کرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والا بول دیتا ہے، ہماری تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں شاید، اچھا میں تو اس قابل ہی نہیں میں ڈیفینڈ کر سکوں، تو میں آئی بیٹر شٹ مائی ماؤتھ، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں آپ چپ کریں؟ آپ کیوں نہ علم حاصل کریں؟ آپ کیوں نہ اسلام کا ڈیفینس کریں؟ جس وقت اسلام کو ڈیفینس کی ضرورت ہے، آج کون سا رسول آئے گا؟ اب کون سا نبی آئے گا؟ کون سا فرشتہ آئے گا جو اسلام کا ڈیفینس کرے گا؟ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. یاد رکھیں رسالت کی چین کے اندر آپ کو اور مجھے ایڈ کر دیا گیا ہے. ایک ریلیشن شپ ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہی بھیجا کرتا تھا کہ کون ہوتا تھا؟ ایک ہوتا تھا فرشتہ اور ایک ہوتا تھا انسان رسول. فرشتہ رسول، انسان رسول. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا. اب یہ اللہ کے رسول کا پیغام، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام آگے کون پہنچائے گا؟ اس کی کون حفاظت کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہاں اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا. اللہ تو حفاظت کرے گا، آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی، آپ اپنے طور پر ڈیفینس نہیں کریں گی، آپ خاموشی سے بیٹھی رہیں گی. کوئی آپ کے بچے کو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے، آپ کہیں ہاں کیا کروں، اب مار رہے تو بس میں بڑی صابر خاتون ہوں. آپ یہ کریں گی؟ آپ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں اور سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر کوئی آپ کے بچے پر ہاتھ اٹھائے گا آپ پوری طاقت کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہم دین سے ایسی محبت کرتے ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دین سے کتنی محبت ہے، کتنا ہمیں دین کا درد ہے، کتنا دین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ہم چپ کر کے اپنی شاپنگز میں اور اپنے گھروں میں اور اپنی ڈیکوریشنز میں اور اپنے کھانوں میں اور اپنی افطار پارٹیوں میں بزی ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ افطار کی میز پر کتنی ڈشز بنا کر آئی ہو. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا کہ تمہاری وارڈروب کے اندر کتنے ڈیزائنر کلوتھس ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا کہ اپنے بچے کو کس بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا تھا. نہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھنی. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا لائف سٹائل کیا تھا، تمہارا دن اور رات کا اسکیجول کیا تھا، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی تھی. وہ کون تھا جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا؟ جانتے ہیں اس کو؟ کون تھا؟ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام پہنچایا. کتنا جانتے ہیں ہم ان کو، کتنا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کتنا ہمیں ان کی سنتیں یاد رہتی ہیں. ہاں بس ہمیں ایک سنت یاد رہتی ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، اور وہ بھی ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. سنتوں کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. تو اسرائیلیات کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے بلیک میجک کا اوریجن ہوا تھا، جو بالکل غلط ہے. اگر آپ اسرائیلیات پڑھیں، اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ نالج ہے جو قرآن اور سنت میں ڈائریکٹ موجود ہے، صحیح، اس کا سورس قرآن اور سنت ہے. پھر آپ کو کچھ قرآن ہی کی آیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسرائیلیات ملتی ہیں، یعنی جوز کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اچھا یہ بھی تو اہل کتاب ہی تھے نا، ان کے پاس بھی سب چیزیں جو تھیں وہ ڈسٹارٹیڈ تو نہیں تھیں، ان کے پاس بھی ہسٹری ہے. تو بعض مفسرین قرآن کی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسرائیلیات کو بیان کرتے ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ٹھیک ہے اور یہ حدیث اور قرآن سے ٹیلی کرتی ہے، اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتی. اسی طرح سے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 102، جس میں آتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اہل کتاب کا جو اس کی پیروی کرتے تھے جو سلیمان کے دور میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور پھر آتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اصل میں کفر سلیمان نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ شیطانوں نے کیا. تو یہ آیت مشکلات قرآن میں آتی ہے اور اسی لیے مفسرون اس کو اسرائیل کی ہسٹری کے انڈر بیان کرتے ہیں. تو مختلف واقعات آتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک قصہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے، اور آپ کے سامنے اگر کبھی کوئی یہ بات کرے، یہ کلیم کرے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو کا، بلیک میجک کا آغاز ہوا تھا، تو آپ اس کا ڈیفینس کر سکیں. قصہ آتا ہے جس کو مسلم مفسرین نے کوٹ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کی زندگی میں 6 مہینے یا 6 مہینوں سے کچھ زیادہ وقت ایسا آیا تھا جس میں جنات نے وقتی طور پر سلیمان علیہ السلام سے آزادی حاصل کر لی تھی.
وقتی طور پر سلیمان علیہ السلام حیات تھے، لیکن وقتی طور پر ان جنات نے سلیمان علیہ السلام سے آزادی حاصل کر لی تھی سمہاؤ کسی طریقے سے، اور اس دوران انہوں نے لوگوں کے اندر یہ پھیلانا شروع کر دیا، سلیمان کے اوپر سلینڈر کیا، ریومرز پھیلا دیں کہ جو سلیمان ہیں یہ اصل میں جادوگر ہیں. سلیمان علیہ السلام کی عزت میں کمی کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا. اور جب انہوں نے یہ پھیلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیمان ہیں یہ جنات کو، شیاطین کو اصل میں جادو سے کنٹرول کرتے ہیں. یہ بات جو تھی یہ پھیل گئی تھی. اسی پر آج ماڈرن جیو جو ہیں ان کا بلیف ہے. حالانکہ یہ اب آپ کو بات کلک کر رہی ہے کہ مفسرین کیا بتا رہے ہیں، اور یہ خود اسرائیلیات میں موجود ہے بات، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ شیطان سلیمان علیہ السلام کی کسٹڈی سے نکل گئے تھے، جس دوران انہوں نے یہ سلینڈر سلیمان کے خلاف جو تھا یہ پھیلایا تھا. تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کس نے کیا تھا؟ شیاطین نے کیا تھا. اور آپ کو قرآن کی وٹنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اسی آیت سے وما کفر سلیمان ہی سے دلیل نکالی جاتی ہے فقہ کے اندر کہ جادو کرنا کفر ہے، جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اپنا ایمان آپ مضبوط رکھیں، انشاءاللہ جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. صبح شام کی دعائیں پڑھیے، رقیہ سنیے، حلال رزق گھر میں لانے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو حلال نوالا کھلائیے، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے معاملات درست کیجیے، اپنے معاملات درست کیجیے، اور خود دیکھیں کہ آپ نے کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی.